World360.com کے معزز سامعین السلام علیکم۔ سامعین، شیر دل ٹیپو سلطان کے نزدیک ایسی ذلت آمیز شرائط قبول کرنا در حقیقت انگریزوں کی غلامی کے مترادف تھا۔ اس نے ان شرائط کو مسترد کر کے انگریزوں کا میدان جنگ میں مقابلہ کرنے کا جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ اس معرکہ حق و باطل کے دوران جہاں ٹیپو سلطان اور اس کے جانثاروں نے ہر قدم پر جرأت ایمانی کا مظاہرہ کیا، وہاں ملک و ملت کے غداروں نے قدم قدم پر ٹیپو سلطان کو دھوکہ دیا اور بغیر کسی مزاحمت کے انگریزوں کے لیے سرنگا پٹب پہنچنے کی راہ ہموار کی۔ غداروں میں میر صادق، میر معی الدین، میر قمر الدین، میر قاسم علی، میر غلام علی لنگڑا اور دیوان پورنیہ شامل تھے۔ ان غداروں کی معاونت کے باعث انگریزوں اور ان کی اتحادی افواج نے سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا۔ تب ٹیپو سلطان کو بھی یقین آ گیا کہ اس کے وزیر اور افسر خاصی بڑی تعداد میں دشمن سے ملی بھگت کر چکے ہیں۔ تب آپ نے اپنی فوج میں شامل فرانسیسی افسران سے مشاورت کی۔ فرانسیسی دستہ کے کمانڈر جنرل موسی سیبو نے ٹیپو سلطان سے کہا کہ ان حالات میں آپ کا یہاں موجود رہنا مناسب نہیں، بہتر ہوگا کہ آپ نقدی و ہیرے جواہرات سمیٹ کر اہل و عیال راتوں رات یہاں سے نکل کر چتلور کا رخ کریں اور قلعہ کی حفاظت ہم پر چھوڑ دیں۔ ہم آپ کی طرف سے انگریزوں سے خود نمٹ لیں گے، تاہم اگر ہم پر اعتماد نہ ہو تو ہمیں انگریزوں کے حوالے کر دیں، کیونکہ ہمارے آپ کے ساتھ فوجی تعاون کی وجہ سے ہی انگریز آپ کے دشمن ہیں۔ جب ہم ان کی گرفت میں ہوں گے تو ان کا جوش ٹھنڈا پڑ جائے گا اور وہ آپ سے صلح کے لیے گفتگو پر تیار ہو جائیں گے۔ سلطان فرانسیسی فوجیوں کی وفاداری، احساس شناسی اور مصیبت کی اس گھڑی میں جذبہ ایثار و قربانی سے بے حد متاثر ہوا اور کہا کہ میں تم جیسے وفاداروں کو دشمن کے حوالے کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے یہ تو گوارا ہے کہ میری سلطنت چلی جائے، لیکن میں تمہیں دشمن کے حوالے کرنے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا۔ 4 مئی کی صبح ٹیپو سلطان نے نماز فجر مسجد اعلیٰ میں ادا کی۔ نماز کے بعد ان کی پرائیویٹ سیکرٹری میر حبیب اللہ نے عرض کیا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ حضور جان عزیز پر رحم فرمائیں اور اپنے شہزادوں کی یتیمی و اسیری کا تصور کریں۔ دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ دشمنوں سے صلح کر لیں۔ سلطان نے جواب دیا کہ ہم سالوں سال اس سلطنت خداداد کو، جو ہماری رعایا بالخصوص مسلمانوں کی ملکیت ہے، بچانے کی فکر کر رہے ہیں، لیکن وزراء و افسران سلطنت ہی در پردہ اس کی تباہی کے در پہ ہیں۔ انسان کو صرف ایک دفعہ موت آتی ہے، اس سے ڈرنا لا حاصل ہے۔ اس کی کوئی اہمیت نہیں کہ وہ کب آئے اور کہاں آئے۔ میں اپنی ذات کو اپنی اولاد کے دین محمد اور اسلام پر نثار کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ یہ سن کر میر حبیب اللہ خاموش ہو گیا۔ دوسری طرف غداران ملک و ملت کے تعاون سے انگریز اپنے ناپاک منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ ملت پیروشوں کے ذریعے انہیں سلطان کے عزائم اور تیاریوں کی پل پل کی خبریں مل رہی تھیں۔ حقیقت تو یہ تھی کہ انگریزوں کو اپنی فوج سے زیادہ ٹیپو سلطان کے ضمیر پیروش وزیروں مشیروں پر زیادہ بھروسہ تھا، جو ملت اسلامیہ کے اس باطل جلیل کی پیٹ میں چپکے سے خنجر گھوم چکے تھے۔ ٹیپو سلطان اس آخری معرکہ کے لیے اپنی تیاریوں کا جائزہ لے رہا تھا کہ چند ہندو نجومیوں نے اس کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ آج کا دن آپ کے لیے کچھ اچھا معلوم نہیں ہو رہا۔ ٹیپو سلطان اس بات پر ایمان رکھتا تھا کہ ملک کائنات نے کسی دن یا رات میں بذات خود کوئی خرابی نہیں رکھی، اچھا یا برا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ٹیپو سلطان نے امکانی مصائب کو ٹالنے کی خاطر حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے کہا، قراء و مساکین میں صدقات و خیرات تقسیم کیے اور تاریخ حیرت میں اپنے خونی پاک سے ایک نایاب رقم کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ انگریزوں نے منصوبے کے مطابق جنرل بلیڈ کی قیادت میں سرنگا پٹم کے قلعہ پر کئی اطراف سے حملہ کر دیا۔ قلعہ کی دیوار کے ایک حصہ میں دشمن پہلے ہی شکاف ڈال چکا تھا، جس کی حفاظت پر متعین دستہ کو عین حملے کے وقت تنخواہیں تقسیم کرنے کے لیے اور معی الدین نے پہلے سے کی گئی ملی بھگت کے عین مطابق سفید رومال لہلا کر انگریز فوج کو مذکورہ شگاف حاضر ہونے کی اطلاع کر دی۔ چنانچہ بغیر کسی مزاحمت کے انگریز فوج قلعہ میں داخل ہو گئے۔ ٹیپو سلطان کی فوج کے ایک غدار سپاہی میر قاسم علی نے اس موقع پر انگریزوں کی رہنمائی کی۔ اس مرحلے پر ٹیپو سلطان کے جانثار سپاہیوں نے شدید مزاحمت کی اور ایک ایک کر کے دین و وطن کے حرمت پر قربان ہوتے گئے۔ 4 مئی کی دوپہر جب سورج اپنے جوبن پر تھا تو سلطان قلعے کی مختلف فصلوں کا معائنہ کرنے کے بعد آم کے ایک گھنے درخت کے سائے تلے بیٹھا تھا کہ اس کے لیے کھانا لایا گیا۔
اس نے بسم اللہ پڑھ کر پہلا نوالہ ہی لیا تھا کہ ایک سپاہی نے آ کر اطلاع دی کہ انگریز فوج قلعہ میں داخل ہو گئی ہیں۔ اس معرکے میں ٹیپو سلطان شہادت کے رتبے پر فائز ہونے اور اپنے معبود حقیقی کے روبرو سرخرو ہونے کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ چنانچہ اپنے رفقا سے کہا کہ لگتا ہے کہ اب ہم کچھ ہی دیر کے مہمان ہیں، اور ہاتھ دھوئے بغیر اٹھ کھڑے ہوئے، اپنا گھوڑا طاوس منگوا لیا، تلوار اور دونالی بندوق تام کر دشمن کی طرف چل پڑے۔ چلتے وقت راستے میں انہیں اپنے کئی ضمیر پیروش وزراء سے ملے، جن میں میر صادق بھی تھا۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتا ٹیپو سلطان نے اسے کہا کہ ایسی بات نہیں کہ ہم تمہاری غداری سے آگاہ نہیں ہیں، تم اپنی اس بے وفائی کا مزہ جلد ہی چکو گے، اور تمہاری آئندہ نسلیں تمہارے ان سیاہ کارناموں کی نحوست سے ایک ایک دانہ کی محتاج ہوگی۔ ادار ملک و ملت میر صادق نے فوراً انگریزوں کو اطلاع بھیجی کہ ٹیپو سلطان محل سے نکل کر قلعہ کی دہلی دروازے کے قریب پہنچ رہا ہے۔ ٹیپو سلطان برق رفتاری سے دہلی دروازہ پہنچا اور کافی دیر تک انگریز فوج کا مقابلہ کرتا رہا۔ جب دشمنوں کی تعداد بڑھنے لگی تو جنگی حکمت عملی کے تحت ٹیپو سلطان نے ڈوڈی دروازے سے واپس شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن اس نازک ترین لمحہ میں ادار میر صادق نے دروازہ بند کر دیا اور کمک لانے کے بہانے جانے لگا۔ ٹیپو سلطان کا ایک وفادار سپاہی اس کی غداری کو بام گیا اور اسے کہا کہ سلطان کو دشمن کے منہ میں دے کر خود کہا جا رہے ہوں۔ یہ کہہ کر اس جانثار سپاہی نے تلوار کی ایک ہی وار میں اس غدار کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس نمک حرام کی لاش 4 دن تک اسی جگہ پڑی گلتی سڑتی رہی۔ لاش سے اٹھنے والے تغفن سے تنگ آ کر چند لوگوں نے اسے زمین میں دفن کر دیا۔ اس کی قبر کے پاس جب کوئی گزرتا تھا تو نفرت کے باعث اس پر تھوک دیتا۔ غداروں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ قلعے کے دروازے بند ہونے کے باعث ٹیپو سلطان 3 اطراف سے محصور ہو گیا تھا۔ ہر جانب سے اس پر گولیوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، لیکن وہ مرد مجاہد دشمنوں کے سامنے ڈٹا ہوا تھا۔ نماز مغرب کے قریب سلطان کے جانثاروں اور انگریز فوج کے درمیان گمسان کی جنگ جاری تھی۔ ٹیپو کی رعایا پروری کی بدولت مسلمانوں کے ساتھ ہندو بھی ان سے شدید محبت کرتے تھے، چنانچہ اس کے وفادار مسلمان اور ہندو مرد خواتین پروانہ وار اپنے محبوب سلطان پر جان وار رہے تھے۔ خود سلطان کے جسم پر بھی متعدد زخم لگ چکے تھے۔ اس موقع پر ٹیپو سلطان کے ایک نو مسلم خادم غلام راج جہان نے انہیں آواز دے کر کہا کہ حضور، اگر آپ بھی اپنی جان کی حفاظت کی خاطر خود کو دشمن کے حوالے کر دیں تو آپ کی رتبے کا لحاظ کر کے آپ کی جان بخش دیں گے۔ یہ بات سن کر ٹیپو سلطان جلال میں آ گئے اور غصہ سے کانپتے ہوئے بآواز بلند ایک تاریخی جملہ کہا، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ خاموش رہو۔ میرے نزدیک شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد سلطان گھوڑے کے پیٹھ میں گولی لگ گئی اور وہ زمین پر گر گیا۔ اس بنا پر ٹیپو سلطان بھی زمین پر آ رہے اور ان کی دستار سر سے اتر گئی۔ اس پر بھی سلطان نے ہمت نہ ہاری اور پیدل لڑتے لڑتے کئی انگریز افسروں اور سپاہیوں کو جہنم رسید کر دیا۔ زخموں سے بہنے والے خون کے باعث سلطان پر نقاہت طاری ہو رہی تھی، مگر اس شیر دل مجاہد کا حوصلہ بلند تھا اور وہ دشمنوں سے مسلسل نبرد آزماتا۔ ظہر سے مغرب تک دشمنوں سے ہونے معرکہ آرائی کے باعث ٹیپو سلطان شدید پیاس محسوس کر رہا تھا، مگر پانی پینے کا موقع نہ مل رہا تھا۔ لڑائی کے لیے روانگی کے وقت ان کے حکم پر غلام راج جہان نے پانی کی ایک چھوٹی مشق بھی ساتھ رکھ لی تھی، مگر درپردہ وہ ظالم بھی انگریزوں سے مل چکا تھا۔ چنانچہ جب بھی ٹیپو سلطان نے ان سے پانی طلب کیا، اس نے اپنے محسن و مربوب کو پانی نہ دیا۔ بألفاظ دیگر وہاں میدانی کربلا کی تاریخ دہرائی جا رہی تھی۔ سلطان کے جسم میں مزید کئی گولیاں پیوست ہو چکی تھے۔ وہ شدید زخمی تھا، مگر آخری سانس تک دشمنوں سے برسر بیکار رہنے کا عزم کر چکا تھا۔ کسی غدار نے سلطان کی طرف اشارہ کر کے انگریز افسروں کو بتایا کہ ان کا اصل ہدف یہاں موجود ہے، لہٰذا انہوں نے فوج کی ساری طاقت اس طرف جھونک دی۔ قلعہ کی پسیل سے بھی گولی کی بارش برسنے لگی، جن میں سے ایک گولی سلطان کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ وہ نیم جان سا ہو کر زمین پر گر پڑا۔ لالچ کا مارا ایک انگریز سپاہی سمجھا کہ سلطان کی روح قبض عنصری سے پرواز کر چکی ہے۔ اس نے ٹیپو سلطان کی کمر سے ہیرو سے مزین انتہائی قیمتی شمشیر بند اتارنے کی کوشش کی تو سلطان نے اپنی تلوار سے اس پر وار کر دیا، مگر وہ اپنی بندوق کو ڈال بنا کر بچ گیا۔ تاہم اس کی بندوق 2 ٹکڑے ہو گئے۔ سلطان نے دوبارہ وار کیا تو قریب موجود ایک دوسرا گورا سپاہی جہنم رسید ہو گیا۔ زخموں سے چور
مگر جرت ایمانی سے سرشار ٹیپو سلطان نے اس حالات میں بھی کئی انگریزوں کو تہ کر دیا، مگر دور سے دشمن کے ایک سپاہی نے بندوق سے تاک کر نشانہ لگایا، جس کی گولی ٹیپو سلطان کی کمٹی پر لگی اور چند لمحوں میں یہ آفتابی حیریت اور فخر ملت اپنے معبود حقیقی سے جا ملا۔ ملعون غلام رجحان نے انگریزوں کو شہید سلطان کی جسد حاکی کی نشاندہی کرائی۔ جنرل ہیرس نے ٹیپو سلطان کی جسد حاکی کو دیکھا تو خوشی سے نعرہ لگایا، آج سے ہندوستان ہمارا۔ در حقیقت اسلامیہ ہند کا یہ قابل پہر سپود دشمنوں سے زیادہ بے وفا اپنوں میں گھیرا ہوا تھا۔ جب اسے ان اپنوں کی غداری کا یقین ہو گیا، تب بھی دل برداشتہ ہونے کی بجائے اللہ جل جلالہ پر بھروسہ کرتے ہوئے میدان جنگ میں اتر گیا اور حضرت امام حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی۔ انہوں نے انگریزوں کی غلامی کا تاؤ پہنے کی بجائے شہادت کو گلے لگانا قبول کر لیا۔ ٹیپو سلطان نے ایک اعلیٰ مقصد کے تحت زندگی بسر کی اور اسی اعلیٰ مقصد کے لیے جان دے دی۔ اس جنگ میں ٹیپو سلطان کے کم و بیش 12,000 سپاہیوں نے حرمت وطن کی خاطر اپنی جانیں نثار کر دی تھے، جن میں سینکڑوں مسلمان اور ہندو بہادر مرد و عورتیں شامل تھے۔ اس کے مقابلے میں انگریز فوج کے صرف 1,500 سپاہی حرام کی موت مرے، کیونکہ انگریزوں نے یہ جنگ عسکری قوت کے بلبوتے کم اور غدار سازشوں کے بلبوتے زیادہ لڑی تھی۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کا دن 4 مئی 1799 بمطابق 28 ذوالقعدہ 1213 ہجری تھا۔ شہادت کے وقت ٹیپو سلطان کی عمر 48 سال 5 ماہ اور 14 دن تھی۔ وہ بظاہر تو دنیا سے پردہ فرما گئے، مگر ان کی روح آج بھی ہر اس مسلمان مجاہد کے تن حاکی میں موجود ہے جو دین اسلام کی سربلندی اور مادر وطن کی آزادی کے تحفظ کے لیے مصروف جہاد ہے۔ ٹیپو سلطان کی آخری آرامگاہ گنبد سلطانی کہلاتی ہے۔ یہ سرنگا پٹم کے لال باغ میں واقع ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے تاکہ تمام آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔